آج آپ کسی بندے سے عام سے جا کے پوچھ لیں اہل حدیث سے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کون ہے، وہ کہا جی مجھے نہیں پتا. لیکن جب اس کو جماعت احمدیہ کا تعارف کرایا جاتا تو اس سے وہ کہا ہاں ہاں اچھا وہ جس کا مرزا صاحب سے مباہلہ ہوا تھا، وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ مباہلہ تو ہوا تھا، مباہلہ تو آپ کے منہ سے نکل گیا ہے اور سچ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نکل آتا ہے. مباہلہ تو ہوا تھا. وہ جو مرزا صاحب نے آخری فیصلہ اشتہار کے نام سے دعا شائع کی ہے نا، وہ مباہلے ہی کے رنگ میں ایک دعا تھی اور وہ اپنا اثر لے کر آئی ہے. 15 اپریل 1907 کو مرزا صاحب نے کہا یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مار دے، لیکن اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب جھوٹے ہیں تو انہیں میری زندگی میں مار دیں. یہ مرزا صاحب نے مباہلہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور وہ مباہلہ 26 مئی 1908 کو اپنا رنگ لے کر آیا اور مرزا صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. لیکن آپ نے مانا نہیں. مرزا صاحب نے کہا تھا اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی ہی میں مر جاؤں گا، اور وہ مر گئے. لیکن آپ نے مانا نہیں کیونکہ بڑے ضدی لوگ ہیں آپ. اب یہ کہنا کہ جی پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پہلے زندگی کی مثال جو آپ دیتے ہیں وہ بات ہی غلط ہے. سبھی تو تاریخی طور پہ حوالے موجود ہیں، ثابت ہیں باتیں، اس کا کیا جواب ہم دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابن نذیر نے کہا ہے کہ احمدی جو ہے وہ سورہ یونس کی جو آیت ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی فلا تعقلون، تو وہ پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے تو آپ بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی نہیں ہے پورے پروگرام میں. اسی منہ سے بھی آپ کہہ رہے تھے، اسی زبان سے کہہ رہے تھے نا کہ احمد نذیر نے وہاں پر کوئی آیت قرآن کی پڑھی نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. وہ کہتے ہیں اصل میں اعتراضات پہلے بھی تھے. اب اس میں بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن نے جو یہ آیت ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تو اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس آیت قرآن کی تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، بلکہ میں تم کو اس کے بارے میں بتاتا بھی نہ. اب اس میں وہ کلام الہی کو پیش کر رہے ہیں کہ میں نے کلام الہی پیش کیا، تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. یہی کہا نا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، میں نہ اس کی تلاوت کرتا نہ میں تمہیں اس کے بارے میں خبر بھی دیتا، لیکن میں تو تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تم عقل نہیں کرتے. تو یہاں بات اعتراضات کی نہیں ہو رہی، یہاں بات سچ اور جھوٹ کی ہو رہی ہے. اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی کہ جب صفا پہ چڑھ کر یہ کہا کہ میں تمہارے پیچھے، اگر اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے، ماں جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تم سے سوائے سچائی کے کوئی تجربہ نہیں کیا. تو معیار کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنا سچا ہونا، اعتراضات کرنا نہیں، اپنا سچا ہونا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بات کو پیش فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم میری پہلی زندگی پر کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نکتہ چینی نہیں لگا سکتے کہ چونکہ یہ پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اس نے ابھی جھوٹ ہی بولا ہوگا. بھائی جھوٹ ہی بولا نا، اور جھوٹ کس طرح کا ہوتا ہے انصر رضا صاحب؟ جب لوگوں نے آپ کو کتاب کی اشاعت کے لیے پیسے دیے اور آپ نے وعدہ کیا کہ میں کتابیں چھاپ کر اسلام کی مدد کروں گا، تو آپ نے کتابیں نہ چھاپ کر اور ان لوگوں کے پیسے کو ہڑپ کر کے جھوٹ ہی بولا نا لوگوں سے، وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا. جھوٹ اور کس طرح کا ہوتا ہے؟ جہاں تک بات ہے خلاف حقیقت باتیں بیان کرنے کی، تو وہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں جا بجا ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو خلاف حقیقت ہیں، ایسا جھوٹ ہیں کہ جن کو آج بھی کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ان کا جواب نہیں دے سکتا. مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے بھائی تفسیر ابن کثیر میں، حدیبیہ کے قصے میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے. کہاں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں؟ ادھر یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے گھر میں بھی ہوگی، کھول کے دکھائیں اس میں سے کہاں لکھا ہوا ہے یہ. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لوگوں کے خلاف لکھی ہیں. لوگ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا بٹالوی کے بارے میں لکھا کہ بھائی ان کو عدالت میں کرسی نہیں ملی تھی. شیخ بٹالوی ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عدالت میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. ڈاکٹر جگناتھ کے بارے میں کہا کہ وہ بھاگ گیا ڈاکٹر عبدالحکیم، اس کیا نام ہے، حکیم نور الدین کے بالمقابل. اب ڈاکٹر جگناتھ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں بھاگا، آپ کا مرید بھاگا ہے. اور راجہ امر سنگھ جو کشمیر کا راجہ تھا اس نے ان کو بچایا، حکیم نور الدین کو. تو خلاف حقیقت تو باتیں مرزا صاحب نے
ہر ایک کتاب میں بلکہ ہر ایک صفحے پہ لکھے اتنے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو آج بھی کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. پھر کشف الغطاء کھولیں، مرزا صاحب کا رسالہ ہے، اس میں خود مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ شیخ بٹالوی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا کوئی اس طرح کا الہام ہے سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال. تو کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میں کیا دوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. نہ میں نے کوئی اس طرح کا الہام کسی کتاب میں شائع کیا، نہ میں نے کبھی کسی کو زبانی سنایا. کوئی ایسا الہام ہے ماننے سے مکر گئے، حالانکہ وہ الہام تھا مرزا صاحب کا. تو جھوٹ تو بعد میں بولا جائے، پہلے بولا جائے. جھوٹ تو خود بول بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. مرزا صاحب نے کشف الغطاء میں جو بات کہی ہے اپنے الہام کے بارے میں، سلطنت برطانیہ تا 7 سال، ان کے بیٹے نے کہا ہوا ہے کہ یہ ان کا الہام ہے. سیرت الماضی میں وہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا ان کے بیٹے نے کہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر اس کو اس وقت شائع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ برطانوی حکومت کے خلاف تھا نا، تو اس لیے اس وقت اس کو شائع نہیں کیا گیا. لیکن مرزا صاحب صاف ہی مکر گئے، میرا الہام ہے ہی کوئی نہیں. تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، پہلے بولا جائے بعد میں بولا جائے. جو مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو اعتراضات کیے ہیں اس میں ایک بات ہے، انہوں نے خود ہی ان کو منافق بنا دیا احمد نذیر نے، کہ جس کو وہ پیش کر رہے تھے کہتے ہیں وہ تھا ہی منافق. یعنی انہوں نے الفاظ تو استعمال نہیں کیے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہی بات ثابت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہوتا یہ تھا کہ مولوی بٹالوی صاحب جو ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے میں لایا کرتے تھے، ریویو لکھا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو اس بات کے اوپر اکسایا کرتے تھے کہ جی تم اس کی کتابیں خریدو، اس کی مدد کرو، یہ اسلام کا بڑا حامی ہے، یہ تو ایسا بندہ تو پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا اور آئندہ بھی شاید ہی پیدا ہو. اور پھر اندر کھاتے خطوط لکھ کر ان پہ اعتراض کیا کرتے تھے. اور اعتراض یہ کرتے تھے کہ جی تم نے لوگوں سے پیسے لیے، تم نے کتابیں نہیں لکھی. لوگوں کو کہہ رہے ہیں کتابیں بہت اچھی لکھ رہا ہے، تم اس کو پیسے دو، اور ان کو کہہ رہے ہیں تم نے پیسے لے لیے، کتاب نہیں لکھی. میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں کی تھی. دوسرا یہ کہ آپ اس میں اپنی باتیں شامل کر رہے ہیں. آپ نے اب وہ بیٹے کی پیش گوئی کر دی، کیونکہ یہ معمور نہیں ہے نا، ان کو اس مقام کا، اس کوچے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو معمور ہوتا ہے وہ کس کوچے سے گزر کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جی تم بیٹے کی پیش گوئی جو ہے نا اس کو نہ لوگوں میں اس کی اشاعت کرو، اس کو شائع نہ کرو. لیکن ظاہر ہے کہ حضور کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضور نے کہہ دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی آزمائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ تو بتا دیا کہ ایک موعود بیٹا پیدا ہوگا، لیکن وہ کب ہوگا اور کون سے حمل سے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اس لیے کہ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. جب حضور نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو ہوگا. وہ کہتے ہیں جی پھر پہلے بیٹی ہو گئی، لوگوں نے بڑا شوم چاہا، پھر ایک بیٹا ہوا وہ مر گیا، پھر ایک اور بیٹا ہوا وہ مر گیا. لیکن اگر یہ نہیں بتایا کہ پھر وہ بیٹا ہو بھی گیا، جی جو موعود بیٹا تھا پھر اس کا یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ پھر وہ بیٹا پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر جو خصوصیات بتائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں. اور وہ جو 52 خصوصیات تھیں ان کے حساب سے انہوں نے 52 سال پھر خلافت بھی کی. بھائی انصر رضا صاحب، وہ بیٹا تو مرزا صاحب نے پیش کرنا تھا نا ہندوؤں کو، منشی اندرمن مراد آبادی کو، پنڈت لیکھ رام وغیرہ کو. جب ان کے سامنے مرزا صاحب نے بیٹا پیش نہیں کیا، بلکہ جس بیٹے کو مسلم موعود قرار دیتے تھے وہ مر جاتا تھا، تو بعد میں جو آپ نے بیٹا تلاش کیا ہے تو یہ تو آپ کی بہادری ہے. مرزا صاحب کی تو اس میں کوئی بہادری نہیں نا. مسلم موعود مرزا صاحب نے کبھی بھی بشیر الدین محمود احمد کو قرار نہیں دیا. پہلا بیٹا جس کو مسلم موعود قرار دیا وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد یہ بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے، ان کو مسلم موعود نہیں قرار دیا. پھر بشیر احمد ایم اے پیدا ہوئے، ان کو مسلم موعود نہیں قرار دیا. پھر شریف احمد پیدا ہوئے، ان کو مسلم موعود نہیں قرار دیا. پھر مبارک احمد پیدا ہوئے، اس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود قرار دیا، وہ بھی فوت ہو گیا. اب بتائیں کہ پیچھے آپ نے خود بعد میں ایک بیٹا تلاش کیا مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد، کتنے سال بعد؟ 36 سال بعد. مرزا صاحب کے اس بیٹے نے خود دعویٰ کیا کہ میں وہ مسلم موعود ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اس بیٹے کو پیش کرنا تھا ہندوؤں کے سامنے اپنی سچائی کے دلیل کے طور پر. کیا مرزا صاحب نے پیش کیا یہ بیٹا؟ کیا مرزا صاحب نے بشیر الدین محمود احمد کو پیش کر کے منشی اندرمن مراد آبادی کو، پنڈت لیکھ رام وغیرہ کو کبھی یہ کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا جو مجھے خدا نے نشان دیا ہے؟ اگر ان کے سامنے نہیں پیش کر سکے
تو یہ تو آپ نے خود تلاش کیا ہے. آپ کی کتاب ہے سیرت اما جان, اس کو کھول کر دیکھیے. اور راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے موبائل بشیر کو مسلم عہد قرار دیا, وہ فوت ہو گیا. مبارک احمد کو مسلم عہد قرار دیا, وہ فوت ہو گیا. پھر مرزا صاحب کا خیال تھا کہ تیسری بیوی آئے گی میرے نکاح میں, اس میں سے وہ لڑکا پیدا ہوگا. تیسری بیوی نہ آئی, تیسری بیوی سے نکاح ہی نہ ہو سکا. وہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس رستہ ہی کیا بچا ہے کہ جو بچے مرزا صاحب کے بچ گئے ہیں زندہ, ان میں سے ہم کسی کو تلاش کریں. اور وہ تلاش کیا انہوں نے, آپ لوگوں نے اس کو تلاش کیا ہے, آپ لوگوں نے اس کو مسلم عہد بنایا ہے گھڑ کے. مرزا صاحب نے اس کو مسلم عہد نہیں قرار دیا, اور نہ ہی مرزا صاحب نے اس بیٹے کو ہندوؤں کے سامنے اپنے نشان کے طور پر, مسلم عہد کے طور پر, پسر عہد کے طور پر کبھی پیش کیا. اگر پیش کیا ہے تو آپ ثبوت دے دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. اور یہ شگری صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ مسلم عہد کی پیشگوئی کے لیے جو ہوشیارپور گئے تھے, وہاں چلا کاٹا, تو وہ دو پھر ساتھ رہے کہ نہیں رہے؟ کہتا نہیں, وہ تو ساتھ رہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, آپ کو اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو چلے میں ساتھ تھے وہ پھر ساتھ ہی رہے, وہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب آپ نے تو کہا تھا, حضور آپ نے کہا تھا کہ اب بیٹا پیدا ہوگا, وہ مسلم ہو گئی تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اس سے ہم جا رہے ہیں السلام علیکم. پھر وہ کون کو نہیں 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 ہو جائے گا, ہو جائے گا. جب پھر لڑکا ہوا, وہ مر گیا, اچھا اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں نہیں رکو 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 رکو. یہ کسی نے نہیں کہا کہ چونکہ آپ کی پیشگوئی پوری نہیں ہو رہی اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ حضور کو تو یقین تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے پیشگوئی دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو پورا بھی کرے گا. لیکن وہ لوگ جو ساتھ تھے وہ پورے یقین کے ساتھ اس بات پر قائم تھے کہ اس شخص نے جو بات کی ہے وہ بالکل پوری ہوگی, اور زمین آسمان ٹل جائیں لیکن خدا کی بات نہیں ٹل سکتی کبھی. ہاں جی انصر رضا صاحب, جو بندے ان کے ساتھ تھے وہ ان کو تو مرزا صاحب مطمئن کر لیتے تھے اپنی چرب زبانی سے, ان کو تو مطمئن کر لیتے تھے. لیکن جو بندے دور تھے ان کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو یا ان کی کیفیت جاننی ہو تو نواب محمد خان آف مالیر کوٹلہ کا, جو بعد میں ان کا داماد بنا ہے مبارکہ بیگم کا شوہر, اس کا خط پڑھ لیں. جب عبداللہ آتم کی پیشگوئی جھوٹی نکلی ہے تو کیا کہا نواب محمد خان نے؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ کو بچے کی دفعہ بھی غلطی لگ گئی, ہم نے کہہ دیا اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, لیکن اب اس کی تو کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ آتم والے معاملے کی تو کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟ پتہ ہے مرزا صاحب نے کیا کہا کہ تم دور ہو اس لیے تم سمجھتے نہیں. یہ دیکھو جتنے مرید میرے قریب ہیں ان سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیشگوئی سچی نکلی ہے. عبداللہ آتم 15 مہینے کا وعدہ تھا مرے گا, وہ نہیں مرا, وہ ڈھول باجے بجا رہے ہیں. میں نے اپنے مریدوں کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میری پیشگوئی سچی ہے. تم دور ہو, تم اس لیے مطمئن نہیں ہو, تم اس لیے بسمل کی طرح تڑپ رہے ہو. تو مرزا صاحب کے پاس جو مرید تھے ان کو مرزا صاحب مطمئن کر لیتے تھے, یہ بات ٹھیک ہے. یہ ان میں صلاحیت تھی کہ اپنے مریدوں کو وہ اپنی چرب زبانی سے کنونس کر کے رکھتے تھے. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ضرورتیں بھی ہوں گی, جو بیچارے ان کی صرف صحن میں آ کے بیٹھے ہوتے تھے, 2 وقت کی روٹی ان کو مل جاتی تھی, وہاں سے انہوں نے لنگر وغیرہ کا بندوبست کیا ہوتا تھا. کچھ ان کی ضرورتیں بھی ہوں گی کچھ لوگوں کی, لیکن کچھ کو انہوں نے اپنی چرب زبانی سے بھی مطمئن کیا ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن جو دور تھے وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے, رو رو کے کہہ رہے تھے کہ اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں, پیشگوئی تو صاف جھوٹی نکلی ہے. پتہ ہے نا نواب محمد خان آف مالیر کوٹلہ کا وہ خط پڑھیں جو عبداللہ آتم کی پیشگوئی کے جھوٹا ثابت ہونے پر انہوں نے لکھا تھا. یا رستم خان کا خط پڑھ لیں, وہ بھی مرزا صاحب کا مرید تھا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی پیشگوئیوں کو جھوٹا ہوتے ہوئے دیکھ کر ان سے کنارہ کیا ہے. ہاں جو مرزا صاحب کے قریب تھے انہوں نے مرزا صاحب کو یعنی ان کی باتوں پر اعتراض نہیں کیا, اگر کیا ہے تو مرزا صاحب نے ان کو خاموش کروا دیا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ پیشگوئی اگر خدا نے دی تھی تو اتنا خدا نے رسوا کیوں کیا کہ وہ نشان جو ہندوؤں کو دکھانا تھا اپنی سچائی کا وہ پیش نہیں کر سکے ان کے سامنے مسلم عہد کا. یہ جو بات ایک اور کی انہوں نے کہ جی وہ تیسرا اعتراض یہ بھی تھا محمد حسین بٹالوی کو اختلاف جو تھا کہ آپ کی زبان سخت ہے, آپ سخت کلامی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو سخت کلامی کا الزام لگاتا ہے نا اس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے. اول تو خود مولوی صاحب کی اپنی زبان بڑی سخت تھی, اس کے علاوہ علماء کی جو سخت کلامی کی مثالیں جو میں نے جمع کی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے, وہ اس کو آپ سن لیں اگر تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ سخت کلامی کہتے کسے ہیں. اتنی بےہودہ زبان استعمال کی ہے, اور یہ ایک دوسرے کے مولویوں کی باتیں اس طرح شائع کرتے ہیں. میرے پاس ایک اہل حدیث کی کتاب ہے
اس میں اس نے دیوبندیوں کی مولویوں کی اتنی گندی زبان نقل کیا وہاں پہ کہ کوئی شریف آدمی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. اور پھر قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کسی کو حرامزادہ کہا ہے، ان کے علماء کو گدھا کہا ہے، ایک کو کہا ہے کہ وہ کتے کی طرح زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بھائی انصر رضا صاحب، وہ خالق کا کلام ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک الملک ہے. آپ کے مرزا صاحب آپ کے خالق ہیں؟ وہ آپ کے مرزا صاحب مخلوق ہیں اور کسی شریعت کے تابع خود کو بتاتے ہیں. وہ شریعت یہ زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ تو کہتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی یہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ مانتے ہیں، ان کو گالی نہ دو. مسیح علیہ السلام کو کرسچن خدا بھی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور مرزا صاحب نے ان کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے کہ مکر اور فریب کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، ان کو شراب پینے کی عادت تھی. یہ ساری باتیں جو آپ کے مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ گالیاں ہیں جن کی ممانعت قرآن میں آئی اور کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ گالیاں نہ دو ان کو. آپ کے مرزا صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں کہ پرمیشر، ہندوؤں کا پرمیشر جس کو وہ خدا مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناف سے 10 انگل نیچے ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عقل مند اشارے کو سمجھ جائے، میرے کو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو جو گالیاں انہوں نے دی ہیں دوسروں کے قابلین کو کسی شریعت کے تابع خود کو بتاتے ہوئے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. باقی اگر آپ ان کو خالق مانتے ہیں اور ان کے الفاظ کو، ان کے کلام کو قرآن کے برابر مانتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. پھر آپ کہیں کہ ہم تو ان کو بھی اپنا خالق ہی مانتے، الہ ہی مانتے ہیں. انہوں نے خدا کا بیٹا ہونے کا تو دعویٰ کیا ہی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے ایسے جیسے خدا کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے درجے پر ہے. تو وہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو خدا بنا لیں، خدا کا بیٹا بنا لیں. ویسے بھی انہوں نے خدا بھی بننے کا تقریباً اعلان کر ہی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام جو میکائیل بتایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، میکائیل کا ایک معنی ہے خدا جیسا، خدا نما. میکائیل کا مطلب خدا نما ہے، خدا جیسا. تو وہ خدا جیسے ہی ہیں آپ کے نظر میں، میرا خیال ہے. تو اس لیے آپ ان کے کلام کو قرآن کے اوپر رکھ کر اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ جو ایک اور بات جس کو وہ ترک کا پتہ سمجھنے والی بات کر رہے تھے اپنی اس میں پوڈ کاسٹ میں، اور وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے بارے میں جیسے کہ بڑا سنسنی خیز انکشاف ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کوئی تاریخ پیدائش کا اندراج تو ہوتا نہیں تھا کہ جی بچہ پیدا ہوا تو آپ میونسپل کارپوریشن میں چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے تو بچے کا اندراج کروا دیا، اس کی پیدائش کی پرچی لے لی. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، بلکہ آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری اصل تاریخ پیدائش کیا ہے. اس لیے حضور نے جو لکھا وہ اندازے سے لکھا کہ میری شاید یہ ہے، لیکن بعد میں جو کیونکہ ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں تو پھر تو بات حل نہیں ہوتی. لیکن اس کی نیٹی گریٹی میں جانے کی بجائے مقصد کیا ہے ان کا یہ بتانے کا. مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تیری عمر اتنی ہوگی، 2-4 سال کم، 2-4 سال زیادہ. وہ نہیں ہوئی ان کے بقول، وہ نہیں ہوئی. اگر وہ نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حضور اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. بھائی انصر رضا صاحب، مرزا صاحب کی عمر ان کے اپنے بتائے ہوئے حساب کتاب کے مطابق بھی کبھی بھی 74 کے اندر داخل نہیں ہوتی. انہوں نے مختلف اعداد و شمار بتائے ہیں اپنے بارے میں، لیکن یہی کہا ہے نا کہ کم از کم 74 ضرور ہوگی میری عمر، اور زیادہ سے زیادہ 86 ہوگی. تو وہ کم از کم 74 جو ہے اس کو وہ ٹچ نہیں کر سکے. آپ کی بتائی ہوئی جو تاریخ پیدائش ہے مرزا صاحب کی 1835، 1835، جس کو مرزا صاحب نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ میری پیدائش کا سال 35 ہے، کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے اپنی پیدائش کا سال 1839-40 بتایا. لیکن اگر آپ کی پیدائش جو آپ نے بتائی ہے وہ بھی لی جائے تو بھی کبھی مرزا صاحب 73 سے اوپر نہیں جاتے. 1835 سے 26 مئی 1908 تک گن لیں، 73 سال بنتے ہیں. 74 سال پھر بھی نہیں بنتے. پھر آپ کوئی اور پنچر لگائیں گے، کہیں گے کہ نہیں وہ قمری مہینوں سے ہم پورا کرتے ہیں. آپ نے ربڑ کی طرح اس کو کھینچ کے پورا ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بات غلط نکلی ہے. تو مرزا صاحب نے کبھی بھی جو لوگوں کی جو ڈیٹیں دی ہیں، عبداللہ اتم کے 15 مہینے کی خبر دی ہے، لیک رام کا وہ 6 سال کی اس کے بارے میں پیشگوئی کی ہے، اسی طرح سے سلطان بیگ اور اس کے والد کے بارے میں کبھی ان کو قمری مہینوں سے کاؤنٹ کیا ہے؟
کہ قمری مہینوں کے مطابق یہ 2.5 سال میں مرے گا محمدی بیگم کا شوہر، 3 سال میں مرے گا اس کا باپ، 15 مہینوں میں مرے گا عبداللہ آتم، 6 سال میں مرے گا لیکرم. کبھی قمری مہینوں سے کاؤنٹ کیا مرزا صاحب نے؟ تو یہ عمر کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر کم از کم 74 اور زیادہ سے زیادہ 86 ہوگی، اس کے لیے آپ قمری مہینوں کی پناہ کیوں لیتے ہیں؟ اس کے لیے آپ قمری مہینوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ مرزا صاحب کی دیگر ساری پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے، یہ بھی الہام ان کا جھوٹا نکلا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حقیقت الوحی بھری پڑی ہے، ان کی پیش گوئیاں سچی. کون سی سچی ہیں؟ آئیں ہمارے ساتھ کسی پیش گوئی پر بات کر لیں. سب کی سب پیش گوئیاں مرزا صاحب کی جھوٹی نکلی، ایک بھی سچی نہیں نکلی ہے. حالانکہ نجومیوں کی اور جوگیوں کی بھی ایک آدھ سچی نکل آتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو نجومی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی سچی نکل آتی ہے. آپ کے مرزا صاحب کی تو سب کی سبھی جھوٹی نکلی ہیں. نہ محمدی بیگم والی سچی نکلی، نہ اس کے شوہر والی سچی نکلی، نہ عبداللہ آتم والی سچی نکلی، نہ مسلم معود والی سچی نکلی، نہ 5ویں بیٹے والی سچی نکلی، نہ وہ جو پوتا وہ جو ہونا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں بیٹا ہوا تھا مرزا نصیر، نہ وہ والی سچی نکلی، نہ اپنے 5ویں لڑکے والی سچی نکلی، نہ زلزلے والی سچی نکلی، نہ وہ جو میاں منظور کے گھر میں لڑکا ہونا تھا زلزلے کے ساتھ جس کو جوڑا ہوا تھا 9 ناموں والا، نہ وہ سچی نکلی. ساری کی ساری جھوٹی نکلی ہیں. 1902 میں مد میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی ساری پیش گوئیاں جھوٹی نکلی. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ساری پیش گوئیاں جھوٹی نکلی. آئیں ان کی پیش گوئیوں پر بات کر لیں. اگر ان کی پیش گوئیاں آپ سچی ثابت کر دیں تو کوئی بندہ ان پہ غور کرے گا کہ ہاں اتنی زیادہ سچی خبریں ایک بندے کی نکلی ہیں تو اس کا کوئی تعلق باللہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے. اگر سب کی سبھی جھوٹی نکلی ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس بنیاد پر ان کو لے کر ان کو پکڑ کر چل رہے ہیں. کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں ہوگی. اگر وہ سچے نہیں ہیں تو پھر ان کو وہ جو قرآن نے جھوٹے کی سزا لکھی ہے وہ کیوں نہیں ملی؟ جگہ جگہ اللہ نے کہا نا، اللہ نے خود کہا، اللہ نے ایک رسول کی زبان سے کہا، اللہ نے ایک عام شخص کی زبان سے کہا. بار بار اس بات کو بیان کیا قرآن کے اندر کہ اگر میں خدا پر جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر خدا مجھے تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، میرا مشن کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کو حضور نے بھی بار بار بیان کیا. لیکن وہ جس نے حق تلاش نہیں کرنا ہے، اس نے گاندھی بولنا ہے، تو وہ تو کسی ایک کو اٹھا کر دیکھ لے گا. مجھے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ وہ ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے آپ کی فلاں بات پر اعتراض ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی ایک بات پر اعتراض ہے، کوئی اور بھی اعتراضات ہیں؟ کہتا نہیں جی اعتراضات تو اور بھی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر یہ اس کو بھی وہیں جا کے رکھ دو جہاں پہ دوسرے پڑے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ حق تلاش کرنا نہیں ہے. میں اس کا جواب دوں گا تو تم ایک اور لے آؤ گے، میں اس کا جواب دوں گا تم ایک اور لے آؤ گے. اس لیے اس کو بھی وہیں جا کے رکھ دو جہاں پہ دوسرے اعتراضات تم نے رکھے ہوئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اول تو قرآن سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا معیار کیا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا. اگر آپ کے قول وہ نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں تو پھر تو ہلاک ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ نہیں ہوئے. جہاں تک ہلاک ہونے کی بات ہے انصر رضا صاحب، جو بھی نبی قتل کیا جائے وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا، اور نہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو قتل ہو جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو بچ جائے وہ سچا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے قرآن نے کہا ہے فَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کئی نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا. تو جو بھی قتل ہو جائے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو بچ جائے وہ سچا نہیں ہوتا. ہلاک ہونے کا معنی آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب مرزا صاحب کی کامیابی آپ دیکھ لیں. یہ مرزا صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور چند سالوں میں یہ دھندا بھی ختم ہو جائے گا. ہاں جب تک ان کا چل رہا ہے، جب تک یہ دکان چل رہی ہے، آپ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ ان کا ختم نہیں ہوا، ان کا بنایا ہوا یہ دھندا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. بہت جلد یہ قادیانیت اس دنیا سے مٹنے والی ہے، نابود ہونے والی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خاصے کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، اور لوگوں نے آپ کو باور کروا دیا ہے بار بار سوشل میڈیا پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا سوال ہے، عصمت کا سوال ہے. ان کے خاصوں کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبیوں سے میثاق لیا گیا، آپ کہتے نہیں مرزا صاحب کے لیے لیا گیا. نبی پاک کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد وہ آئیں گے، آپ کہتے نہیں مرزا صاحب کے لیے کی تھی. یہ آپ لوگوں کو بار بار لوگ بتا رہے ہیں. آپ نہیں چھوڑیں گے اس کو تو انشاءاللہ اللہ اس کو نابود کر دے گا. جب تک یہ دکان چلتی ہے تب تک آپ کہتے رہیں کہ ہلاک نہیں ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا آپ شور کرتے ہیں، یا بہت لوگوں نے یہ بات بنائی بھی ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑے مناظر تھے، اور انہوں نے مناظرے کیے اور اسلام کا دفاع کیا، اور وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں کیے، یہ کوئی 4-5 مناظرے کیے، اس سے زیادہ تو نہیں کیے. جیسے مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو بھی ایسی بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں. یہ تو معمولی سی بات تھی. کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ اپنے بندوں کو بھی اعتراض کر دیے نا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا
کہ وہ تو مناظرے کر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی 5 مناظرے تھے, ایک آریہ سماج سے, ایک عیسائی سے, تو باقی 3 تو مسلمانوں سے تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مسلمانوں سے مناظرے کر کے وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا کیسے بن گئے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یعنی ایک مناظرہ تو عیسائی سے کیا, ایک مناظرہ آریہ سماج سے کیا, 3 مناظرے مسلمانوں سے کیے, تو مسلمانوں سے مناظرے کر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے. بھائی اسی بات کو تو میں جھٹلا رہا ہوں نا انصر رضا صاحب, اسی بات کا تو میں انکار کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. آنکھوں کا تارا وہ بنا ہی نہیں کبھی کسی کا. وہ غیر مسلموں کو اسلام پر اور اہل اسلام پر ہنسانے والا بندہ تھا. یہ بھی الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنے کسی تعصب اور بغض کی بنا پر کہے. یہ اسی زمانے کی وہ گواہی ہے جو ڈاکٹر اسرار پر اور ان کی بات پر اور ان کی تحقیق پر 1000 گنا بھاری ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر اسرار تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. وہ بندہ جو چٹان کی طرح آپ کے اس مدعی نبوت کے سامنے کھڑا رہا, جس کا نام محمد حسین بٹالوی ہے, جس کو آپ کے مرزا صاحب کہتے تھے نا, اول المکفرین یہ بندہ ہے. سب سے پہلے اس نے میری تکفیر کی ہے. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے. جنڈیالے کے ان مسلمانوں کو جب شیخ بٹالوی نے خط لکھا کہ اس کو عبداللہ آتم کے سامنے کھڑا نہ کرو, اس شخص نے آج تک اسلام کی کیا خدمت کی ہے. اس نے غیر مسلموں کو صرف مسلمانوں پر ہنسایا ہے. یہ عبداللہ آتم کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے گا اور خود تو شرمندہ نہیں ہوگا, تمہیں رسوا کروائے گا. بالکل صحیح بات ثابت ہوئی شیخ بٹالوی کی. تو ہمیں تو محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی گواہی زیادہ معتبر لگتی ہے. ڈاکٹر اسرار اور میں, ہم تو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں. ہماری بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو اس زمانے کے لوگ سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس نے کوئی کبھی کسی غیر مسلم پر فتح نہیں پائی. ڈاکٹر وہ کیا نام تھا, ماسٹر مرلی دھر سے جو بات شروع کی وہ بھی بیچ میں چھوڑ دی, اس کو بھی پورا نہیں کیا, اس کو بخارات نکالنے کا موقع نہیں دیا. اسی طرح سے عبداللہ آتم کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں بھی کوئی اسلام کی طرف سے تو خیر وہ نمائندے تھے ہی نہیں, وہ تو اپنی ذات کو لے کر گئے تھے کہ میں اپنی ذات کو وہاں منواؤں گا, تو وہاں سے جھوٹے ثابت ہو کر آئے. سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بھی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے قادیانیت. جی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص براہین احمدیہ کا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بسیار نویسی, بسیار کہتے ہیں کثرت کو, بسیار نویسی یعنی کہ اس نے کثرت سے لکھا ہے, دراز نفسی اور صبر و جفا کشی سے ضرور متاثر ہوگا. دراز نفسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے, وہ اتنا ان کا دراز نفس ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں کسی کی. اور صبر اور جفا کشی, صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے موقع پہ قائم ہوں, تو مجھے ہلا نہیں سکتے یہاں سے, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جی کسی کا کو اللہ رحم کرے فوت ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرو صبر کرو. وہ صبر کا ایک الگ ہی مفہوم ہے جو عوامی یا بازاری تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ ایک رائج ہے عوام کے اندر, وہ غلط بات ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ مخالفت میں بھی اپنے موقع پہ قائم رہیں اگر آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں. جفا کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جفائیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, آپ اس کو جھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ مصنف کی بسیار نویسی, دراز نفسی اور صبر و جفا کشی سے ضرور متاثر ہوگا. یہ تمام صفات ایسی ہیں جو مصنف کو عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب مناظر اور ایک بڑا مصنف ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی کہ کامیاب مناظر, تو وہ کہا بھی کیا ہے عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے, تو ایک عیسائی سے مناظرہ, ایک آریہ سماج سے مناظرہ, یہ کامیاب مناظر ہو گئے. بھائی ندوی صاحب نے جن باتوں کو لے کر ان کا مناظر ہونا قرار دیا ہے نا, کامیاب مناظر, وہی سوال جواب ہیں جو مرزا صاحب نے فتح مسیح جیسے عیسائیوں کے سوال کہیں سے پکڑے اور اس کو کتاب میں چھاپ دیا اور کہا اس سوال کا یہ جواب ہے, اس سوال کا یہ جواب ہے. تو وہ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں. آپ روحانی خزائن کی نامی جلد کھولیں, اس کا صفحہ نمبر 444 کھولیں, نور القرآن حصہ دوم, اس میں فتح مسیح کا 5واں سوال پڑھیں. جو اس نے سوال کیا ہے اس کا کیا جواب دیا مرزا صاحب نے, تقریباً 5-6 صفحے کا جواب دیا ہے. اس میں 2 صفحے وہ صحیح مسلم کی حدیث کی باطل طویل کی ہے اور 3 صفحے مسیح علیہ السلام کو گالیاں دی ہوئی ہیں. یہ تھے وہ مناظر آپ کے جن کو ندوی صاحب نے کہا کہ کامیاب مناظر, مطلب اس طرح کا مناظر تو کامیاب مناظر ہی ہوتا ہے جو مخالف کو گالیاں دے, الزامی جوابات دے اور گندی گندی تہمتیں ان پر لگائے. یہ کامیاب مناظر ہوتا ہے. مناظرے انہوں نے وہی کیے جو ان کے بیٹے نے لکھے. اگر ان کے علاوہ آپ کے پاس ان کی مناظروں کی کوئی فہرست ہے تو وہ مناظرے پیش کریں, ورنہ کسی کے سوال کا جواب دے دینا مناظرہ نہ رنگ میں, وہ مناظرہ تھوڑی ہوتا ہے. مناظرے انہوں نے زندگی میں 5 ہی کیے, یہ بات درست ہے. اور شائع بھی کس نے کی ہے, وہ ہم نے شائع کی ہے.
عبداللہ آتم والا مناظرہ ہم نے شائع کیا جنگ مقدس کے نام سے، جماعت احمدیہ نے. ماسٹر مودی دھڑ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ ہم نے شائع کیا، انہوں نے نہیں کیا. مسلمانوں کے ساتھ جو مناظرے ہوئے وہ الحق مباحثہ لدھیانہ، الحق مباحثہ دہلی اور ایک اور مناظرہ ہے، وہ ہم نے شائع کیے نا، انہوں نے تو نہیں کیے. انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم تو ہار کے جا رہے ہیں، تو اگر وہ ہار کے جا رہے ہیں تو پھر وہ کیسے شائع کریں گے اس کو. اچھا، اگر یہ معیار ہے کہ جو مناظرہ چھپ گیا ہے وہ کامیابی والا مناظرہ ہے، جو نہیں چھپا، جس نے نہیں چھاپا وہ ناکام ہوا ہے، تو مولانا عبدالحکیم قلعہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا لاہور میں وہ کہاں چھپا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں؟ دکھائیں گے؟ میر قاسم علی جو 300 روپیہ ہار کر آئے تھے لدھیانہ میں، ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے لیے انعام رکھا تھا انہوں نے کہ اگر آپ اپنا یہ دعویٰ ثابت کر دیں کہ مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 کو آخری فیصلہ اشتہار خدائی تائید پر شائع کیا اور خدا سے ان کو الہام ہو گیا کہ یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ دعویٰ ثابت کر دیں تو آپ کو 300 روپیہ انعام دیا جائے گا. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وہ دعویٰ ثابت کیا اور وہاں سے 300 روپیہ جیتا. وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کے لیے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے خط لکھ کے بھی پوچھا تھا کہ بھائی وہ جو منشی قاسم صاحب یہاں 300 روپیہ ہار کے گئے ہیں، اس مناظرے کی رویداد کیوں نہیں لکھتے آپ اپنے الفضل اخبار میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے، ہم تو ایسے کسی واقعے کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ اس طرح کا جواب دیا تھا انہوں نے الفضل والوں نے. تو جو نہ چھپے وہ ہارنے کی دلیل ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ فتح کی دلیل ہے. سبحان اللہ. آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مولوی تو عیسائیوں سے مقابلہ نہیں کرتے، عیسائی للکار رہے ہیں، مقابلے کا چیلنج دے رہے ہیں، ہمارا کو مولوی مانتا نہیں ہے، تو آپ آ جائیں. حضور بڑے خوش ہوئے، چنانچہ حضور نے اس مناظرے کی حامی بھر لی. جب ان کو پتہ چلا عیسائیوں کو، پادری مارٹن کلار کو، تو وہ گھبرا کے اسے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کہا جی یہ تم کس کو مناظرہ قبول کر لیا ہے؟ وہ تو بڑا سخت آدمی ہے اس لحاظ سے کہ اس کے پاس دلائل بہت ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا مسلمانوں سے ہم نے مناظرہ کرنا ہے. جنرال شیر خان کے مسلمانوں نے کہا ہم مرزا صاحب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تو تم آؤ مناظرے میں. اور ادھر محمد حسین مٹالوی کو بھی ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی اور اس کی طرح طرح کی باتیں بنائی احمد نذیر نے بھی یہاں پہ. لیکن اصل سوال جو پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب عیسائی للکار رہے تھے تو پھر مولوی کیوں نہیں آیا مناظرے میں؟ جنڈیالہ شیر خان کے جو مسلمان تھے وہ کیوں مجبور ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئے اور کیوں ان کو کہا کہ جی باقی کوئی نہیں مان رہا، آپ مان جائیں؟ اور اگر حضور مان گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش آیا ہے مسلمانوں کو، مولویوں کو، تو پھر وہ آ جاتے، وہ کہتے نہیں ہم کر لیں گے مناظرہ، تم ان کو چھوڑ دو. پادری مارٹن کلار کو جا کے کہتے، مسلمانوں کو جا کے کہتے کہ اچھا چلو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہلے نہیں آئے، اب تم مرزا صاحب کو نکال دو، ان سے کہو جی سوری ہمارا مولوی مان گئے، ہمارے مولوی مان گئے، علماء مان گئے ہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے. کیوں نہیں آئے؟ پھر کرتے نا پھر مناظرہ. انصر رضا صاحب، مولانا بٹالوی نے ان کو جنڈیالے کے مسلمانوں کو خط لکھ کے کہا تھا، اگر کہیں گے تو میں وہ سکین لگا دوں گا رسالہ شاۃ السنہ کا آپ کے سامنے. شیخ بٹالوی نے ان کو خط لکھ کے کہا تھا، او میرے بھولے بالے مسلمان بھائیو. وہ سوچو تو صحیح، اس شخص نے آج تک اسلام کی کیا خدمت کی ہے، اس کو کیوں عیسائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟ مسلم علماء موجود ہیں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کا یہ سوال کہ وہ کیوں مرزا صاحب کو آگے پیش کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مناظرہ گفتگو میں جتنا بندہ بد کلام ہو، بد زبان ہو، جتنا چرب زبان ہو، جتنا وہ تند اور تیز زبان سے مخالف کو للکارے، وہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. اتنی بات تھی. یہ گالیاں دیتے تھے مسیح علیہ السلام کو، گالیاں دیتے ہوئے ان کو کوئی پرہیز نہیں تھی، جس طرح کے انجام آتم وغیرہ میں انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ ان کو آگے کر رہے تھے. حالانکہ علماء اسلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ شخص اس قابل نہیں ہے اور یہ آپ کو رسوا کروائے گا. یہ نہیں ہے کہ شیخ بٹالوی نے کہا کہ اگر سوال یہ کرو کہ کون سا عالم دین ان عیسائیوں سے مناظرہ کرے، عبداللہ آتم سے یا مارٹن کلارک سے، تو ہمارے کئی علماء ہیں، آپ کسی سے ان کی بات کروا دیں، اگر کسی سے نہیں کرنا چاہتے مجھ سے کروا دیں. شیخ بٹالوی نے کہا میرے ساتھ بات کروا دیں ان کی، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جنڈیالے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا تھا کہ مرزا صاحب اول تو گالم گلوچ سے ان کو مات دے دیں گے، اگر وہاں نہ بھی دے سکے کوئی نہ کوئی عثمانی نشان پیش کریں گے ان کے سامنے. وہ عثمانی نشان جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے 15 مہینے کی پیش گوئی کر کے کہ یہ 15 مہینے میں مرے گا، اور وہ نہ مرا، اس کا جو نتیجہ پھر انہوں نے بھگتا ہے جنڈیالے کے مسلمانوں نے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. خود مرزا صاحب کا سالہ عیسائی ہو گیا. مرزا صاحب نے جس کو شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا تھا یوسف پٹھان، وہ عیسائی ہو گیا. وہ جنڈیالے والے سارے، وہ منشی اسماعیل وغیرہ سارے عیسائی ہو گئے. یہ نتیجہ نکلا اس کا. اگر مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ اس مناظرے میں ناکام ہو گئے ہیں تو ناکامی کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام کی ناکامی ہو رہی ہے نا. کس کے مقابلے میں؟ عیسائیوں کے مقابلے میں. تو آپ اسلام کے چیمپئن ہیں، آپ اسلام کے پہلوان، تو آپ جا کے مقابلہ کر لیں. عبداللہ آتم کی ان تمام باتوں کا جس کا جواب آپ کے بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں دے سکے، آپ دے دیں جا کے. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ہاتھ پکڑا آپ کو کسی نے کہ آپ جواب نہ دیں؟ کیونکہ اس میں پتہ اسلام کی ہوگی نا. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا غلام احمد نے جا کے تو اسلام کی لٹیا تو بو دی، نام بدنام کر دیا،
اب ہم جا رہے ہیں تو آپ ایک چیز سے دو شکار کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ عیسائیوں کو شکست دیتے ہیں, عیسائیت کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں, دوسری طرف آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو متعلق کہتے ہیں دیکھو جی یہ جواب نہیں دے سکا, ہم نے جواب دے دی جا کے. ہاں شیخ بٹالوی نے جواب دیا ہوا ہے. عبداللہ آتم نے جو سوال مرزا صاحب کے سامنے رکھے تھے الوہیت مسیح پر, ان کے جواب شیخ بٹالوی نے اپنے رسالہ شاۃ السنہ میں مناظرے کے بعد بھی دیے ہوئے ہیں. اگر شیخ بٹالوی کو جنڈیالے والے پیش کرتے تو وہ اسی وقت ان کے جواب دیتے, ان کے منہ پہ مارتے. لیکن آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ نے صرف ایک سائٹ پڑھی ہوئی ہے, اپنے مرزا صاحب کی سائٹ پڑھی ہے. آپ نے ان کے مخالف علماء کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ بٹالوی نے رسالہ شاۃ السنہ میں ان باتوں کے جواب دیے ہوئے ہیں. بلکہ الٹا جب عبداللہ آتم اپنی میعاد کے اندر نہیں مرا تو آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر جلوس نکالا ایک مسلمان کے خلاف. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے کہ مسلم علماء نے ان کے ساتھ مل کر جلوس نکالا. کون سا جلوس مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر نکالا؟ مسلمانوں کو تو ندامت اٹھانی پڑی آپ کے مرزا صاحب کی وجہ سے, کیونکہ کچھ جاہل عیسائی وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے, پیغمبر اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے آپ کے مرزا صاحب کی وجہ سے. حالانکہ شیخ بٹالوی نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ, اس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے باوجود جو ان میں جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ اسلام پر زبان درازیاں انہوں نے کی, لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر کوئی جلوس نہیں نکالا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور انصر صاحب باتیں اور بھی ہیں دو تین, اور ایک خود نمائی کا الزام بھی ہے جو لگایا ہے, اس پہ بات مختصراً اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. دیکھیں جی باتیں تو انہوں نے بہت کی ہیں, اور وہ میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کر دی ہیں جی. باتیں تو وہ قابل جواب ہی نہیں ہے. ان کا بودا پن اتنا صاف ظاہر و باہر ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. جو خود نمائی کا الزام انہوں نے لگایا ہے, تو مجھے ان کے انٹرویو سے دو باتوں کی بڑی خوشی ہوئی. احمد نذیر کے انٹرویو سے بہت خوشی ہوئی مجھے. ایک خوشی یہ ہوئی کہ انہوں نے قرآن اور سنت سے ایک بھی بات پیش نہیں کی, اور ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ہمارے پلے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی قرآن سنت حدیث ہمارے پلے نہیں ہے. ہوتا تو کم از کم ایک آیت پیش کرتے, ایک حدیث پیش کرتے. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور دوسری مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ میں نے جو اب ایک مقالہ لکھا ہے برہان احمد کے نام سے, اس کا ایک جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پچھلے انبیاء کے مخالفین نے, مکفرین نے باتیں کی ہیں, وہ ساری کی ساری یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ والی بات رہ گئی تھی مجھ سے, کیونکہ کبھی اس نے کی نہیں. کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے جو بھی کیا وہ خود نمائی کے تحت کیا. احمد نذیر وہ پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ مرزا صاحب نے خود نمائی کے تحت سارے کام کیے, یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں, اپنی خود نمائی کے لیے. پھر میں کہوں گا انصر رضا صاحب, کیونکہ آپ نے صرف مرزا صاحب کو پڑھا ہوا ہے, ہم نے آپ کے مرزا صاحب کو بھی پڑھا ہوا ہے اور اپنے علماء کو بھی پڑھا ہوا ہے, اس لیے ہمیں دونوں طرف کی خبر ہے. یہ بھی آپ کی لا علمی اور جہالت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں پہلی بار احمد نذیر کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو کچھ کیا خود نمائی کے لیے کیا. حالانکہ یہ الزام ہمارے علماء اسلام سال ہر سال سے ان پر لگاتے رہے ہیں, اور شیخ بٹالوی سے لے کر مولانا ثناء اللہ امرتسری تک سب کا یہی الزام ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ اپنی ذات کو پیش کرنا چاہتا ہے. اصل میں جو پہلی پیشگوئی جو پیش کرنا چاہتے تھے اور شیخ بٹالوی منع کر رہے تھے, وہ کیوں منع کر رہے تھے کہ یہ اپنی خود نمائی سے بچو. اگر تم اسلام کے وکیل ہو تو اسلام کی بات کرو, تمہیں پیشگوئی دی گئی ہے, تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا, اس کا کیا لینا دینا اسلام سے. تو یہ تو علماء اسلام شروع سے اس کی مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ بندہ خود نمائی کا شکار ہے اور اپنی ذات کو صرف منوانا چاہتا ہے لوگوں سے. یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی, یہ آپ کی علمی جہالت ہے. اللہ آپ کو سمجھ دے.